من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ذالک مثلہم فی التورات، یہ ان کی مثال ہے تورات میں. ومثلہم، اور ان کی مثال فی الانجیل، انجیل میں. کزرع، جیسے کھیتی. اخرج، نکالا اس نے. شطأہ، اپنا اکھوا، اپنی کومپل، اپنی سوئی. فآزر، پھر اس نے مضبوط کیا ہو اس کو. فاستغلظ، پھر وہ موٹی ہو گئی. فاستوى، پھر کھڑی ہو گئی وہ. علی، اوپر. سوقہ، اپنی ٹانڈ کے. یعجب الزراع، خوش ہو کر دیا کسانوں کو. لیغیظ بہم الکفار، تاکہ غصہ دلائے وہ اس کے ذریعے کافروں کو، منکرین کو. وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے. منہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان میں سے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا. کل ہم نے پڑھا تھا محمد الرسول اللہ، اور یہیں سے یہ آیت مبارکہ شروع ہوتی ہے واجرا عظیما پر ختم ہوتی ہے. یہ لمبی ساری آیت مبارکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فضیلت، ان کی اہمیت پر دلالت کرتی ہیں. دنیا کے اندر جو عظیم اسلامی انقلاب آیا، اس انقلاب کے لانے والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب لانے میں آپ کے مددگار، آپ کے مشن کو آگے بڑھانے والی جو جماعت ہے، وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے. اور یہ وہ جماعت ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد تاریخ انسانی کی سب سے عظیم جماعت ہے. محمد الرسول اللہ، اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں، اس لیے بات میں نے دوبارہ کہی. ایک ہے کہ آپ پڑھیں محمد الرسول اللہ والذین معہ. اگر آپ یہ پڑھیں گے
تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ محمد اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھ ہیں۔ اب یہاں یہ بن جائے گا جملہ ابتدائیہ، مبتدا بن جائے گا، اور یہاں سے آگے جتنی بات آگے تک چلے گی وہ بن جائے گی خبر۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، یہ مبتدا ہو گیا۔ اشداء علی الکفار، وہ منکرین کے اوپر بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے مہربان ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہاں سے بات آگے چلے گی، وہ ساری خبر بن جائے گی۔ دوسرا اس طرح پڑھا گیا ہے محمد الرسول اللہ، کہ یہ ایک بات ہوگی، مبتدا خبر ساری یہاں ختم، محمد مبتدا رسول اللہ خبر، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن، ان کی عظمتوں کے لیے تو بس یہی کافی ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول جو ہیں کہ وہ تو سارے کمالات کا مجموعہ ہے، تمام محامد، محاسن، اوصاف اور کمالات ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی کوئی مزید صفت بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ جب وہ اللہ کے رسول ہو گئے تو اب وہ گویا سارے ہی کمالات، سارے ہی اوصاف حمیدہ کے مالک ہیں۔ آگے پھر دوسرا جملہ شروع ہو گیا والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے تربیت یافتہ ہیں، ان کی خوبیاں اب بیان کی جا رہی ہیں۔ اشداء علی الکفار، اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ اشداء علی الکفار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ہر وقت جو ہے بائیں چڑھاتے ہوئے صحابہ جو ہے وہ منکرین سے لڑتے رہتے تھے، شدید کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اشداء علی الکفار اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے موقف کے وہ بڑے مضبوط تھے، سامنے والے منکرین، ان کے نظریے کے مخالف، ان کو کسی طرح بھی جو ہے وہ اپنے نظریے سے بال بھر ہٹا نہیں سکتے تھے، نہ پیسے کی لالچ دے کر، نہ ان کے اوپر طاقت کا استعمال کر کے، نہ ظلم و ستم کر کے۔ اشداء کا معنی یہ ہے، ذرا یہ یاد رکھیں، ورنہ کوئی اعتراض بھی کر سکتا ہے اور خود اپنے ذہن میں بھی اشکال آ سکتا ہے۔ یہ اپنے موقف کے مضبوط تھے، مخالف جو ہیں ان کو اپنے موقف سے ہٹانے کی جسارت اور جرأت قطعاً نہیں کر سکتا۔ تو خیر یہاں سے پھر آگے کل سارے اوصاف بتائے تھے، آگے جا کر مثلا کل آپ نے پڑھا تھا من اثر السجود، وہاں بھی ایک بات بتا دی تھی کہ اس کو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اثر السجود سے صرف یہ مراد نہیں ہے کہ ان کے یہ نشان تھا، یہ نشان ایک علامت ہے، لیکن ایک متقی، پرہیزگار، شریف آدمی کی جو ہے نا وہ چہرے کے اوپر اس کی شرافت، نجابت اور حسن و کمال ٹپکتا ہے، وہ مراد ہے کہ ان کے چہروں سے لگتا تھا کہ یہ بہت پاکیزہ قسم کے لوگ ہیں، ان کے چہرے بتاتے تھے کہ یہ نیکیوں کے کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہاں پہنچنے کے بعد بھی پڑھنے کے دو طریقے ہیں، جو یاد رکھنا، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ ایک یہ ہے کہ یہ جو اوپر مثالیں صحابہ کی بیان کی گئی ہیں، اوصاف بیان کیے گئے ہیں، ان کی مثال تورات اور انجیل میں ہے۔ ایک تو یہ طرز ہے پڑھنے کا کہ دونوں کتابوں میں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سے اوپر جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان اوصاف کو توریت کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور آگے آنے والی بات جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو جائے گی، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور ان کی مثال انجیل میں وہ اب آئے گی، کَزَرْعٍ، جیسے کھیتی۔ تو یہ دو طرز ہیں اس کے پڑھنے کے۔ وہ کیا ہے کہ اخرج شطأہ، اخرج نکالتی ہے کھیتی، شطأہ اپنا، اس کو اردو میں اکھوا بھی کہتے ہیں، کومپل بھی کہتے ہیں، یعنی دانہ جو پھوٹتا ہے تو جو چیز پہلے نکلتی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں شطأہ، اور اس کو اردو میں اکھوا بھی کہتے ہیں اور کومپل بھی کہتے ہیں، اور اس کو ٹانڈی بھی کہتے ہیں ہمارے ہاں۔
अखरज शतअहू, निकाली उस सहाबा किराम की एक खेती थी, जिस खेती को बोया था हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जिस तरह एक एक पौधे को मालिक पानी देता है, इस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक सहाबा को जो है गोया रूहानी पानी दिया, उनकी तरबियत की। और फिर आहिस्ता आहिस्ता, पहले वो बहुत कमज़ोर थे, फिर ताकतवर होते गए। एक वक्त वो भी था कि कुरान हकीम ने उनके मुतल्लिक़ कहा कि तुम इतने कमज़ोर थे कि लगता था कि तुम्हें उचक लिया जाएगा। और एक अरसा तक हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जो हैं वो बड़ी एहतियात के साथ दुश्मनों से बचकर, उनकी आंखों से बचकर जो है वो अल्लाह के हजूर सजदा भी करते थे इस तरह। बल्कि जब तक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान नहीं लाए, तब तक खुल्लम खुल्ला नमाज भी नहीं पढ़ी कि भाई लोग देख कर जो है फिर परेशान करते थे, तंग करते थे। तो एक वो मंजर बयान किया गया कि एक वक्त था, एक खेती बड़ी कमज़ोर थी, तादाद के एतबार से थोड़े थे। कज़रइन, जैसे खेती अखरज शतअहू, निकालती है वो अपनी कोंपल, फ़आज़रहू, फिर वो उसको मजबूत करती है, आहिस्ता आहिस्ता उसमें रस आती रहती है और वो मजबूत होती जाती है। फस्तगलज़ा, फिर वो टांडी से टांडा बन जाता है, मजबूत हो जाता है। फस्तवा अला सूक़िही, फिर वो वही कोंपल है वो मजबूत हो करके, मोटी हो करके, फस्तगलज़ा मोटी हो कर, फस्तवा खड़ी होती है वो अला सूक़िही, अपनी टांड के ऊपर। और जब ये हालत होती है तो युजिबुज़्ज़ुर्रा, जो काश्तकार होते हैं, ज़मींदार होते हैं, ये मंज़र उनको खुश कर देता है। वो बहुत खुश होते हैं कि अब माशाल्लाह बार बार देखता है, खड़े होकर मकान पर से देखता है, कहीं उसके किनारे पर खड़े होकर अपनी खेती के देखता है, कभी जो है वो वहाँ जो पात होता है उस पर से गुज़रते हुए उसे देखता है तो खुश होता है। तो इसी तरह हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दौर वो था कि आपने ये अहले ईमान की खेती बोई, कमज़ोर थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर मेहनत करते रहे। और फिर वो मंज़र भी था कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ुल वफ़ात के अंदर हैं और सहाबा किराम मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़रा दरवाज़े से पर्दा हटाओ, और आपको पर्दा हटाया गया तो आप वो मंज़र देखकर आपकी आंखों में आंसू आ गए खुशी के कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी मरहले पर गोया अपनी उस खेती को देख रहे थे। और एक वक्त वो था कि ये छुप छुप कर जो है वो अल्लाह ताला के हजूर में सजदे भी करते थे। फिर एक वक्त वो आया कि ये सहाबा किराम 1400 या 1700 हैं और कुफ्र इनसे लर्जा रहा है, और हुदैबिया के अंदर जाकर इनको कह रहा है कि वापस चले जाओ। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार के साथ मुआहदा करते हैं, तो ये इसलिए जो है वो इजहार नाराज़गी करते हैं वक्ती तौर पर कि हम तो जान देना चाहते थे, हम तो इससे आपके मिशन पर कुर्बान होना चाहते थे। गोया अपनी जान के बचने पर भी ये राज़ी नहीं थे, बल्कि ये इस पर खुश थे कि हम मिशन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जानों के नजराने देते। तो ये जो है हमें ज़्यादा पसंद था। फिर एक मरहला वो भी था जहाँ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 का काफ़िला है और फ़तह मक्का का मौका है, और दुश्मनान इस्लाम जो हैं वो छुप रहे हैं, भाग रहे हैं, और ये बड़े दबदबे के साथ, शान व शौकत के साथ बिला झिझक जो है वो मक्का शरीफ को फ़तह कर रहे हैं। तो उसी को बयान किया, कज़रइन अखरज शतअहू फ़आज़रहू फ़स्तग़लज़ा फ़स्तवा अला सूक़िही युजिबुज़्ज़ुर्रा। ये सहाबा किराम की मिसाल उस खेती कैसी है कि जो पहले अपनी कोंपल निकालती है, फिर ताकत देती है उसको, फिर मोटी हो जाती है, फिर अपनी मजबूत टांड के ऊपर खड़ी होती है अपने सहारे से। युजिबुज़्ज़ुर्रा, और काश्तकार खुश हो जाते हैं। लियगीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, यहाँ वो असल बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दी
وہ جو چراغ نبوت کو بجھانا چاہتے تھے تاکہ اس ہری بھری لہلہاتی ہوئی کھیتی کو دیکھ کر ان کو غصہ دلایا جائے تاکہ وہ اپنے ہی اندر گھٹ گھٹ کر کے مر جائیں۔ تو یہاں جو ہے بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، اور جس دل کے اندر جو ہے وہ ذرا برابر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بغض ہو، عناد ہو، اور وہ تاریخ کا سہارا لے کر ان کے اندر جو ہے غلطیاں ڈھونڈے، تو ان لوگوں کو اپنا انجام قرآن کی نظر میں دیکھنا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دیگر صلحائے امت نے لکھا ہے کہ جس کے دل کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بغض ہو، وہ اس آیت کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھ لے کہ وہ کتنا بڑا جو ہے مسلمان ہے۔ انجینئر مرزا اور اس ایسے لوگ آج بھی جو ہیں وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے اجمعین کے اوپر غیر ضروری تنقید کرتے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ عیب ڈھونڈتے ہیں اور ہلکے انداز سے جو ہے وہ نام ان کے لیتے ہیں۔ ان حضرات کو اپنا انجام قرآن حکیم کی اس آیت کے اندر دیکھنا چاہیے کہ اتنی طویل آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ فرمایا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، اللہ رب العالمین نے ایمان اور اعمال صالحہ کا کرنے والے لوگوں کے متعلق وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائیں گے۔ اس سماج سے کٹ کر کے جس مقدس جماعت اور جن افراد نے ایمان اور اعمال صالحہ کا دامن تھاما ہے، اللہ رب العالمین جو ہے ان کی بخشش کا اعلان فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بخشش کا اعلان فرماتے ہیں۔ جنگ بدر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَفْعَلُوا مَا شِئْتُمْ، تم جو چاہو کرو، اللہ رب العالمین نے تمہاری بخشش فرما دی ہے۔ اور یہ اس لیے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر انتہائی اعتماد تھا کہ یہ اتنی تربیت یافتہ جماعت ہے کہ اب یہ کوئی اللہ رسول کی مخالفت کر نہیں سکتی۔ اللہ رب العالمین نے انہیں سند دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہیں۔ بہرحال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے گا، واجراً عظیمہ، اور ان کا اجر، ان کا ثواب، ان کو جو اللہ رب العالمین کے ہاں بدلہ ملے گا وہ بہت زیادہ ہوگا۔ تو اس آیت کو یاد رکھیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پوری انسانیت کے اندر ہم القدوۃ، صرف واحد انبیاء علیہ السلام کے بعد یہ جماعت ہے جو نمونہ انسانیت، جو انسانوں کے لیے رہنما ہے، جو قدوہ ہے انسانوں کے لیے، جو ایک اسوہ ہے ہمارے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد ہیں۔ اس جماعت کے ذریعے اور سبب سے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ایک شاندار اسلامی تاریخ کو وجود بخشا ہے۔ اس شاندار اسلامی تاریخ کو وجود بخشنے والی یہ واحد جماعت ہے کہ جس نے جو رہتی انسانیت کے لیے روشنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا کہ تم صحابہ میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اہل سنت والجماعت کا ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں۔ ہر صحابی جو ہے وہ انسانیت کے لیے، مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو ہیں وہ ایک چراغ ہدایت ہے، ایک نمونہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت، عقیدت نصیب کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے نقش پا پر چلنے کی توفیق